کہ بہت ساری غلط فہمیاں زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر زمانے میں ہر امت میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ قرآن کریم اگر پڑھیں تو قرآن کریم نے جن امتوں کا بہت خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کیا ہے تو وہ دو ہیں، ایک یہود اور ایک نصارہ، قرآن کی زبان میں یہودی اور عیسائی جن کو کہا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ان کے بہت سارے اقوال قرآن کریم میں بیان کیے ہیں، جن میں سے ایک مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک قول یہ نقل کیا، وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ، یہودیوں نے اور عیسائیوں نے دونوں ہی نے کہا کہ ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں اور ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کی وجہ سے ان کو اگلی غلط فہمی ہوئی، اور وہ یہ تھی وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، کہ جب ہم اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں اور مقام جو محبوب ترین ہے اللہ کو وہ جنت ہے، تو محبوب ترین بندے محبوب ترین مقام میں داخل ہوں گے، اس لیے انہوں نے کہا کہ جنت کے اندر تو صرف یہودی اور عیسائی جائیں گے، ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں جائے گا۔ اور ہم کتنی بھی بدعمالیاں کر لیں، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً، ایک تو ہم جہنم میں جانے والے نہیں ہیں، اور اگر جانے بھی لگے تو صرف چند دن رہیں گے۔ یہ قرآن کریم نے یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں بیان کیا۔ آج ہمارے ذہنوں کے اندر جب یہودیوں کا اور عیسائیوں کا تذکرہ آتا ہے تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا تذکرہ ہمارے ذہنوں کے اندر آتا ہے کہ یہود مغضوب علیہم ہیں، یعنی ان پر اللہ کا غضب ہے، اور نصارہ گمراہ ہیں۔ ہم لوگ اس سے پہلے کا جو اسٹیپ ہے، اس سے پہلے کی جو حقیقت ہے اس کو بھول جاتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ یہود اور عیسائی یہ وہ قوم ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ثم ارسلنا رسلنا تترا، کہ ہم نے جب وہاں پر اس قوم کے اندر انبیاء کے بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا تو پھر ہم نے باڑ لگا دی کہ جب بھی ایک پیغمبر دنیا سے جاتے تھے دوسرے پیغمبر فوراً اس قوم کے اندر مبعوث کر دیے جاتے تھے۔ ایک دو نہیں، سینکڑوں نہیں، بلکہ ہزاروں کی تعداد میں اللہ رب العزت نے اس قوم کے اندر انبیاء کو مبعوث کیا۔ اور کتنے سارے خاندان اور گھرانے تو ایسے ہیں کہ اس میں تو بالترتیب تین تین چار چار پشتوں تک نبوت کا سلسلہ رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، ان کے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام نبی ہیں، ان کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، چوتھی پشت میں حضرت یوسف علیہ السلام نبی۔ ان تمام باتوں کے باوجود قرآن کریم نے ان کے بارے میں یہ بھی کہا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل، اسرائیل کی اولادو، تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تمہارے اوپر کی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں نے تمہیں سارے جہاں کے لوگوں کے اوپر فضیلت دی۔ ایک طرف مقام کا یہ عالم ہے کہ ہر وقت ان کے اندر نبی موجود ہیں، کسی کا ماموں نبی ہے تو کسی کا خالو نبی ہے، کسی کے چچا نبی ہیں تو کسی کے پھوپھا نبی ہیں، کسی کے والد نبی تو کسی کے دادا نبی۔ اس قدر کثرت سے ان کے اندر انبیاء کرام موجود ہیں۔ اور ادھر اللہ رب العزت کی رحمت کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کھانے کے لیے روزانہ من و سلوہ نازل کرتے ہیں، اور ان کو اگر پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ وقت کے پیغمبر کو یہ حکم فرماتے ہیں کہ آپ اپنا عصا مارو پتھر کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے 12 چشمے جاری کر دیتے ہیں۔ اگر کہیں ان کے سامنے راستہ بند ہوتا ہوا نظر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ وقت کے پیغمبر کو کہتے ہیں کہ آپ اس دریا کے اندر لاٹھی مارو، اور اللہ تعالیٰ دریا کا سینہ چیر کر ان کو بآسانی خشکی کے راستے بنا کر نکال دیتے ہیں۔ ایک طرف اللہ رب العزت کی نظر میں ان کے مقام کا، ان کی وجاہت کا، ان کے اکرام کا یہ عالم ہے۔ اگر ان میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور مقتول کا پتہ نہیں چلتا تو اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں گائے کو ذبح کر دو، اس کا ٹکڑا اس مقتول کے لگا دو، وہ زندہ ہو کر بتا دے گا کہ قتل کس نے کیا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا یہ عالم۔ ادھر سوال ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، ادھر وہ طور پر جاتے ہیں اور اپنی امتیوں کے سوالوں کے جوابات آ کر دے دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں ہی اللہ تعالیٰ ان سے اتنے خوش ہیں اس وقت کہ ان کی موجودگی میں ان کے بڑے بھائی حضرت ہارون کو بھی نبی بنا دیا جاتا ہے۔
یہ سارے کے سارے فضائل کا مختصر سا خاکہ میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی کہ یہ جو یہود اور عیسائی ہیں ان سے تو اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہیں کہ اکثر انبیاء کرام انہی کے اولاد میں ہوئے. یہ بنی اسرائیل ساری کے ساری انبیاء کرام کے اولاد ہیں. لیکن جب انہوں نے اللہ کی اس نعمت کی کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ان کو بطور امانت کے سپرد کی تھی، میں یہ جو جملے ادا کر رہا ہوں یہ بڑی سوچ سمجھ کر کے ادا کر رہا ہوں. اللہ کرے کہ میں بھی اس کی گہرائی کو سمجھوں اور سننے والے بھی اس کی گہرائی کو سمجھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں کو جو نعمت بطور امانت کے دی تھی، جب انہوں نے اس امانت کو اپنے باپ دادا کی جاگیر سمجھ لیا اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم اس نعمتوں کی کتنی بھی ناقدری کر لیں لیکن یہ نعمت ہم سے کبھی نہیں چھننے والی، اس نعمت کے ہم خانہ زاد مالک ہیں، ہم پیدائشی مالک ہیں، تو اللہ رب العزت نے اس نعمت کو ان سے سلب کیا اور ایسا سلب کیا کہ ان کے اندر اس نعمت کا نام و نشان تک باقی نہیں رہا. اور اللہ رب العزت نے اسی نعمت کو چھیننے کے بعد، ان کو تخت سے اتارنے کے بعد، ان کو آسمان کی بلندیوں سے زمین کی پستیوں میں دھکا دینے کے بعد اللہ رب العزت نے ایک نئی امت کو پیدا کیا، ایک نئی امت کو وجود بخشا. وہ امت جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ان امتوں کے خاتمے کے بعد، ان امتوں کو دور کرنے کے بعد، ان امتوں سے ناراضگی کے اظہار کے بعد اس امت کو امت محمد یہ کہا جاتا ہے. یہ جو امت تھی، اصلی امتیں جو ہیں وہ یہودی اور عیسائی ہیں. اس کے بعد اللہ رب العزت نے وہ نعمت جو ان کو دی تھی بطور امانت، وہ ان سے لے کر ان کی سرکشیوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کی ہٹ دھرمیوں کی وجہ سے، ان کا دین کے ساتھ استہزاء اور ہلکا پن کا جو معاملہ تھا اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے وہ نعمت ان سے لی اور امت محمدیہ کے ہاتھوں میں سپرد کر دی. اور ان کو بھی وہی تاکید کی کہ یہ نعمت ایک نعمت بطور امانت ہے، اگر اس نعمت کے حقوق ادا کرو گے یہ نعمت تمہارے اندر باقی رہے گی، اور اگر اس نعمت کو اپنی جاگیر سمجھو گے یہ غلط فہمی تمہارے اندر آ جائے گی کہ یہ نعمت سدا ہمارے اندر رہے گی، ہماری اولاد کے اندر رہے گی، ہماری پشتوں کے اندر رہے گی، ہم پشتانی مسلمان ہیں، ہمارے اندر اسلام کے علاوہ کوئی تصور آ ہی نہیں سکتا. اگر ہم اور آپ اس غلط فہمی کے اندر رہے تو قرآن کریم کی آیتوں نے اس غلط فہمی کو پہلے ہی دور کیا کہ تم سے پہلے لوگ بھی اس غلط فہمی کے اندر مبتلا ہوئے تھے اور ان سے نعمت چھن گئی. اگر تم بھی اس نعمت کی ناقدری کرو گے اور اس نعمت کے حقوق ادا نہیں کرو گے تو تم سے بھی یہ نعمت چھین لی جائے گی. میری اور آپ کی کیا خاصیت ہے، کیوں نہ چھینی جائے؟ اللہ تعالیٰ کیا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ ہے کام کرنے کا وہ ایک ہے، وہ یہودیوں کے لیے بھی ایک ہے، وہ عیسائیوں کے لیے بھی ایک ہے، وہ انبیاء کے لیے بھی ایک ہے، وہ اولیاء کے لیے بھی ایک ہے، وہ صلحاء کے لیے بھی ایک ہے، وہ علماء کے لیے بھی ایک ہے، وہ مفتیوں کے لیے بھی ایک ہے، ایک عام آدمی کے لیے بھی ایک ہے. اور اس سے بڑھ کر میں کہ آپ کو بتاؤں اور آپ کے سامنے بیان کروں کہ اللہ رب العزت کا قانون مکافات تو اتنا مضبوط ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم جو اللہ کے وجود کا منکر ہے، اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وجود تسلیم ہی نہیں کرتا، اس کے ساتھ بھی اگر کوئی مسلمان زیادتی کرے گا اور مسلمان ظالم بنے گا اور وہ مظلوم بنے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کے درمیان اور عرش کے درمیان اور اس کی آہ کے درمیان کوئی فاصلہ اور کوئی رکاوٹ نہیں. ہمارے ہاں تو دین میں اتنی مکافات، اتنی مساوات ہے، اتنی برابری ہے. تو یہودیوں سے اور عیسائیوں سے جو چوک ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے ایمان کو یہ سمجھا کہ یہ ایمان ہم سے کبھی نہیں جدا ہونے والا. اور آج پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کا یہ گنہگار بھائی آپ سے کہنے کی کوشش کر رہا ہے اور ہمت کر رہا ہے کہ آج 100% وہی غلط فہمی میرے اور آپ کے اندر، ہمارے گھرانوں کے اندر، ہمارے بڑوں کے اندر، چھوٹوں کے اندر، پڑھے لکھے طبقے کے اندر، ناواقف طبقے کے اندر، علماء کے اندر، غیر علماء کے اندر، سبھی کے اندر یہ بات سرایت کر گئی ہے کہ اسلام کی یہ جو نعمت ہے یہ ہماری خانہ زاد ہے اور اسلام کے بغیر ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ ہماری اولادیں ایسا ہو جائے کہ اسلام سے محروم ہو جائے.